چوتھا سوال ہے رویہ کسے کہتے ہیں؟ غیر جانبدار طرز فکر سے رویوں پر کیا اثر؟ ماشاءاللہ جی کیا گھڑونت ہے سوال کی. دیکھیں رویہ بیہیویئر کو کہتے ہیں. یہ جو ہمارے رویے ہوتے ہیں کسی چیز کو وصول کرنے کے بعد ہم کیا ریئیکٹ کرتے ہیں, ہم اس کو کیسے رسپونڈ کرتے ہیں, یہ چیزیں رویہ کہلاتی ہیں. اسی کو اصطلاحاً سلوک کہا جاتا ہے. سلوک کا مطلب ہے رویے, راہ سلوک یعنی اپنے رویے ٹھیک کرنا ہے. سالک کہتے ہیں جس کا سلوک ٹھیک ہو جائے. سلوک اور رویہ ایک ہی چیز ہے. دیکھیں نا, آپ کہتے ہیں آپ نے میرے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا ہوا ہے, یا آپ یہ فرمائیں کہ جی آپ نے میرے ساتھ کیا رویہ سلوک کیا. ہم اکثر عام زبان میں بولتے ہیں نا یہ لفظ, کیوں جی؟ جب ہم عام زبان میں رویے اور سلوک کا مطلب سمجھنے میں کوئی غلطی نہیں کرتے, تو جب تصوف میں یا روحانیت میں یا سلسلہ عظیمیہ کی کتاب پڑھتے ہوئے ہمارا ذہن پتہ نہیں اس کے کیا کوئی ماورائی مطلب کیوں لینا چاہتا ہے. بھائی میرے ایٹیچیوڈ, میرا بیہیویئر, یہ رویہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ دوسرا حصہ کیا آپ کے سوال کا؟ غیر جانبدار طرز ہاں, فکر سے رویوں اب یہ لفظ غیر جانبدار کو بھی آج میرا خیال ہے استری کر ہی دیا جائے. یہ لفظ غیر جانبدار جو ہے نا, یہ بات سمجھانے کے لیے برتا گیا ہے. اس کا میں نے اسی مغالطے میں حضور مرشد کریم سے کہا جی کہ یہ جملہ تو کسی غیر عظیمی کے لیے ہو سکتا ہے, عظیمیوں کے بیچاروں کے تو ذہن جو ہیں وہ آپ کی طرف لگے ہوئے ہیں. میں نے اپنی مثال دی کہ میں ہر بات کو آپ کے ریفرنس سے سوچتا ہوں, تو میں تو جانبدار ہوا. تو یہ غیر جانبداری کا آپ مجھے پاٹھ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ حضور مرشد کریم مسکرائے اور فرمایا, ہاں حضور قلندر بابا اولیاء نے بڑی گہری بات فرمائی ہے. اچھا, کوئی ان کے کہنے میں کوئی ایسی تاثیر ہوتی ہے کہ آدمی شانت ہو جاتا ہے. اچھا میں شانت ہو گیا, لیکن بعد میں وہ کڑی میں پھر ابال آنا شروع ہو گیا کہ بھی مرشد نے کہا اس میں گہرائی ہے. کیا گہرائی ہے؟ میں اس گہرائی کی تلاش میں غوطہ زن ہو گیا. جب میں نے کتاب لوح قلم میں جس جگہ یہ لفظ لکھا ہوا ہے وہاں پڑھا, تو وہاں پہ لفظ ہے غیر جانبدار طرز فکر یعنی عدالت کا طرز ذہن. ہے یا نہیں؟ اب ہم نے غیر جانبدار کا باجا تو بجایا, وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کیونکہ غیر جانبدار ہم ہو ہی نہیں سکتے. بھائی دیکھیں میں مسلمان ہوں تو میں تو جانبدار ہو گیا, آپ عیسائی ہیں تو آپ جانبدار ہو گئے کیونکہ آپ حضرت عیسیٰ کی طرف جھکے ہوئے ہیں, میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جھکا ہوا ہوں, کوئی حضرت موسیٰ کی طرف جھکا ہوا ہے, کوئی کسی اور کی طرف جھکا. تو غیر جانبدار کہاں سے ہو گئے ہم؟ جو اللہ والے ہیں وہ اللہ کی طرف جھکے ہوئے ہیں. تو غیر جانبدار کا کیا مطلب ہوا؟ اگلا جملہ واضح کر رہا ہے. حضور قلندر بابا اولیاء کسی بات کو ادھورا نہیں چھوڑتے. کیا کہا؟ عدالت کا طرز ذہن, عدالت کا طرز عمل. اب اس کو سمجھیں, غیر جانبدار کے بجائے آپ اصل بات کو سمجھیں. اصل بات یہ ہے, عدالت کیا کرتی ہے؟ جج کیا کرتا ہے؟ جج دو فریقین کی, دونوں کی بات سنتا ہے, لیکن تولتا قانون پہ. وہ دونوں کی بات سماعت فرما کر یہ بتاتا ہے کہ قانوناً کس کی بات میں زیادہ وزن ہے, قانون کس کی حق میں بات کر رہا ہے. اس لیے اس کو غیر جانبدار کہا جائے گا, کیونکہ وہ کسی فریق کی جانب نہیں ہے, لیکن وہ جانبدار تو ہے, وہ تو قانون کو دیکھ رہا ہے. تو قانون کے لیے وہ جانبدار ہوا, لیکن اس کی نگاہ کہاں ہے؟ قانون پہ.
وہ دیکھتا ہے کہ فریقین یعنی مدعی اور مدعا علیہ دونوں کی بات سنتا ہے، دونوں کو پورا موقع دیتا ہے کہ اپنی عقل سے وہ ثابت کریں، لیکن فیصلہ قانون کے مطابق کرتا ہے کہ قانون یہ کہتا ہے، اس لیے مدعی کی بات صحیح ہے یا مدعا علیہ کی بات صحیح ہے، جو بھی فیصلہ کرتا ہے۔ اسی طرح روحانیت میں سالک کو اپنے رویوں کو، اپنے سلوک کو ایسا کرنا ہے کہ وہ ہر بندے کی بات سنے، لیکن ساتھ میں اس کے ذہن میں قانون ہونا چاہیے۔ کون سا قانون؟ سب سے بڑا قانون قرآن ہے۔ اب قانون کیا ہے؟ قانون کہتے ہیں بڑے کی مرضی کو۔ بڑے کی مرضی کیا؟ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کی ہر بات قانون ہے۔ اللہ کی ہر بات قانون ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ارشاد عالی مقام ہے کہ آج تک اللہ نے میری کوئی بات رد نہیں کی۔ تو حضور مرشد کریم نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا سلیقہ تھا کہ انہوں نے کبھی کوئی ایسی بات ہی نہیں کہی جو اللہ کو ناپسند ہو۔ غور کریں، یعنی کہ اگر انہیں یہ اعزاز ہے کہ اللہ نے ان کی کوئی بات رد نہیں کی، تو انہیں بھی تو یہ شرف حاصل ہے نا کہ انہوں نے اللہ کی مرضی کے خلاف کبھی کوئی بات کی نہیں، یعنی قانون کے مطابق چلتے رہے۔ اب آپ غور کریں کہ اصل میں کیا مسئلہ ہے۔ جس ملک میں قانون کی بالادستی ہے، قانون کی حکمرانی ہے، وہاں پہ امن ہے، سکون ہے، وہ فلاحی ریاستیں بن گئیں۔ لیکن جہاں قانون کی بالادستی نہیں ہے، وہاں کیا ہوتا ہے؟ زور زبردستی ہوتی ہے، کرپشن ہوتی ہے، مطلب یہ میل ملاپ کے ذریعے یا رشوت دے کر اپنے کام کروانے کا کہاں پہ آیا؟ جہاں قانون نہیں ہے۔ تو یہ سارا معاشرتی نظام کہاں کے ٹھیک ہو جائے گا؟ جب آپ عدالت کے طرز ذہن سے کام کرنا شروع کر دیں گے۔ بتائیے، جب ایک بندہ عدالت کا طرز ذہن استعمال کرتا ہے، اس کو غیر جانبدار ہونا کہتے ہیں۔ یہ ہے غیر جانبداری۔ اب دیکھیں نا، ہم نے کہا کہ جی ایک دائیں چلیں، ایک بائیں چلیں اور ایک سیدھا چلیں۔ بائیں والوں کو قرآن نے اصحاب الشمال کہا، دائیں والوں کو اصحاب الیمین کا، سیدھے والوں کو سابقون کہا۔ سبق کا مطلب ہم نے سبقت لے جانا کیا، تو جو اللہ کی طرف سبقت لے گئے، یعنی جن کے ذہن میں اللہ طاری ہو گیا، جاری ہو گیا، اور اللہ نافذ ہو گیا، اللہ کی بات نافذ ہو گئی، اللہ کا قانون نافذ ہو گیا، وہ غیر جانبدار ہو گئے۔ تو نیوٹریلٹی اصل میں کیا چیز ہے؟ نہ نیگیٹیوٹی نہ پازیٹیوٹی، بلکہ نیوٹریلٹی۔ آپ پازیٹیو کو ایز اے پازیٹیو دیکھیں، یاد رکھیں۔ ایک بات ذہن میں آ رہی ہے، میں عرض کرنا چاہوں گا۔ جب ہم پازیٹیوٹی کو بڑھائیں گے تو لا محالہ نیگیٹیوٹی ساتھ بڑھے گی۔ جب ہم نیگیٹیوٹی کو ختم کریں گے تو پازیٹیوٹی بھی تو ختم ہوگی نا، کیونکہ یہ دونوں توام ہیں، ٹوینز ہیں، جوڑا ہیں۔ جب آپ ان دونوں سے دھیان ہٹا لیں گے، کیا ہو جائے گا؟ آپ نیوٹرل ہو جائیں گے۔ اب یہ نیوٹریلٹی کی بات جو کی گئی ہے، نیوٹریلٹی کا مطلب اصل میں کیا ہے؟ قانون۔ اب جب ہم کہتے ہیں نا میں پازیٹیو دیکھوں نہ میں نیگیٹو دیکھوں، تو کیا دیکھوں؟ قانون۔ جنت میں کیا تھا؟ آزادی تھی، لیکن ایک قانون تھا، کیا؟ کہ اللہ کی بات ماننی ہے۔ یہ پابندی تھی نا۔ دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے، ہمارے ذہنوں میں الفاظ کا مفہوم غلط ہے۔ آزادی کا مطلب ہم مادر پیدر آزادی لیتے ہیں، وہ غلط ہے۔ اصل میں قانون کے یعنی بڑے کی مرضی کے مطابق چلنا ہی آزادی ہے۔
مثال دے دیتا ہوں، ایک گھر کی مثال ہے. میرے گھر میں بچے میری مرضی کے مطابق چل رہے ہیں تو سارے مزے کر رہے ہیں یا نہیں؟ بالکل. اب اگر وہ یہ کہیں کہ جی ہم پہ پابندی ہے، کس چیز کی پابندی ہے؟ کہ بھی لڑنا نہیں. کس چیز کی پابندی ہے؟ گھر میں کل کل نہیں کرنی. کس چیز کی پابندی ہے؟ کہ ہاتھ نہیں اٹھانا. کس چیز کی پابندی ہے؟ کہ اونچا مت بولو. اللہ سب سے زیادہ اونچا میں خود بولتا ہوں. میں نے اپنی آواز اس وجہ سے اونچی رکھی تاکہ ان کی آواز دھیمی رہے. میں نے ان کو صاف بتا دیا کہ بیٹے اگر تم دھیمے بولو گے میں دھیما بولوں گا، جہاں تم اونچا بولو گے مجھ سے زیادہ اونچا نہیں بول سکتے کیونکہ میں باپ ہوں. تو اللہ ہے بھائی، ہم کیوں اونچا بولیں؟ اگر ہم اونچا بولیں گے تو پھر اللہ چنگھاڑے گا. پھر وہ غزہ کی پٹی بن جائے گی. بات واضح ہو گئی؟